ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಕಲಿಕಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸರ್. Present sir. Present teacher. ಎಸ್ ಸರ್. Yes sir. Yes teacher. Present ma'am. اے خدا شروع بھی کیا ہے تیرا نام لے کر، میری انتہا بھی تیرے نام سے ہے. میں محمد کفایت اللہ قوت الاسلام ہائی اسکول بنگلور آپ سب طلباء و طالبات کا استقبال کرتا ہوں. عزیز طلباء و طالبات، پل بند کارروائی کی پہلی قسط ہے جو آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے. میں چاہتا ہوں کہ آپ پہلے ایک قلم لیں اور پھر ایک نوٹ بک اٹھا لیں. اس کے بعد جو مشق آپ کو دی جا رہی ہے اس کو اپنی بیاض میں آرام سے صحیح ڈھنگ سے لکھنے کی کوشش کیجیے. آج ہم جن صلاحیتوں کو سیکھیں گے وہ یہ ہیں: اردو رسم الخط کا تعارف اور طریقہ تحریر. نمبر 2، حروف تہجی، سادہ حروف، مخلوط حروف، 2 حرفی اور 6 حرفی الفاظ کی مشق آج ہم سیکھنے جا رہے ہیں. اس کے علاوہ کلمہ اور مہمل لفظ کی تعریف ہم معلوم کریں گے. درست تحریر اور درست تلفظ کی اہمیت کیا ہے اردو میں، اس کو بھی سمجھنے کی ہم کوشش کریں گے. تحریر کردہ عبارت کو پڑھنا اور پڑھ کر سمجھنا، اس کے بعد اپنے طور پر اظہار کرنا یا پیش کرنے کی صلاحیت بھی سیکھنے کی ہم آج کی اس کلاس میں کوشش کریں گے. املا نویسی اور روزمرہ استعمال کیے جانے والے الفاظ کی مشق بھی ہم سیکھیں گے، اس لیے کہ جب ہم لکھتے ہیں تو اس میں بہت ساری غلطیاں ہم سے ہو جاتی ہیں. ہم کوشش کریں گے کہ املے کی غلطی ہم سے نہ ہو، اس لیے کہ ایک اچھا طالب علم ہمیشہ درست الفاظ لکھتا ہے. ان سب کو معلوم کرنے کے بعد ہم اس حرف اور فعل کی تعریفیں معلوم کریں گے. عزیز طلباء و طالبات، اس سے پہلے کہ ہم پل بند کارروائی کا آغاز کریں، ان باتوں کا آپ خاص خیال رکھیے. وہ یہ ہے کہ اردو زبان ہمیشہ دائیں جانب سے یعنی رائٹ ہینڈ سے لکھی جاتی ہے، اس کا خاص خیال رکھیے. اردو کو ہمیشہ انگریزی زبان کا دیکھا دیکھی بعض طلباء اور طالبات اردو زبان بھی دائیں کے بجائے بائیں جانب سے لکھتے ہیں. آئندہ سے اس غلطی کو نہ دہرائیں. آپ کو چاہیے کہ جو زبان جس جانب سے لکھی جاتی ہے اس زبان کو اسی جانب سے لکھنا چاہیے. اگر آپ سارا سبق غور سے سنیں گے تو ہم آخر میں ایک اچھا سا لطیفہ آپ کو پیش کریں گے. تیار ہیں آپ لوگ؟ تو تیار ہو جائیے. پیارے بچوں، 8ویں جماعت میں آپ سب نے سیکھا ہے. پہلے اس بات کو ہم اور ایک مرتبہ یاد کریں گے، سیکھیں گے. سال گزشتہ آپ نے ان سب کو سیکھا ہے اور اسی کا اعادہ آج آپ جلدی سے کرتے ہیں. کیا کیا سیکھا ہے آپ نے؟ حروف تہجی، حروف تہجی کی تعداد، سادہ حروف، مخلوط حروف، حروف علت، حروف صحیح. ان ساری چیزوں کو آپ نے جماعت ہشتم اور جماعت نحم میں سیکھا ہے. حرفوں کے مجموعے کو حروف تہجی کہا جاتا ہے. حروف تہجی کی کتنے قسمیں ہیں؟ جواب یہاں پر موجود ہے.
حروف تہجی کی تعداد 51 ہے۔ حروف تہجی کی تعداد کتنی ہے؟ تو آپ پہلے ہی پڑھ چکے ہیں کہ حروف تہجی کی تعداد 51 ہے۔ ان کی کتنے قسمیں ہیں؟ تو ان کی 2 قسمیں ہیں، سادہ حروف، مخلوط حروف۔ عزیز طلباء و طالبات، ہم نے جو پچھلی جماعتوں میں سیکھا ہے، آپ جماعت اول سے لے کر جماعت نہم تک جو ہے یہی سیکھتے آئے ہیں۔ چونکہ 6-7 مہینے ہمارے بیت گئے ہیں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ یہاں جو کمزور طلباء ہیں جن کو اردو پڑھنا لکھنا نہیں آتا، میں آج ان طلباء و طالبات سے مخاطب ہوں جو طلباء و طالبات ابھی تک اردو نہیں سیکھے، اردو پڑھنا لکھنا نہیں جانتے۔ وہ طلباء خاص دھیان دیں اور خیال رکھیں۔ الف، بے، تے، تے، سے، جیم، چیم، ہے، خے، دال، ڈال، ذال، رے، لے، زے، یہ، سین، شین، صاد، ضاد، طاء، ظاء، عین، غین، فے، قاف، کاف، گاف، لام، میم، نون، واو، ہے، حمزہ، ای، یہ۔ میں ایک مرتبہ مخلوط حروف کو پڑھتا ہوں، دیکھیے۔ بھا، پھا، تھ، ٹھ، جھ، چھ، دھ، ڈھ، ڑھ، کھ، گھ، لھ، مھ، نھ۔ پھر ایک مرتبہ ہم لوٹاتے ہیں۔ ہم نے حروف تہجی کے سادہ حروف اور مخلوط حروف کو ابھی سیکھا۔ ان حروف کو دوبارہ تقسیم کیا جاتا ہے، وہ یہ ہیں: حروف علت، حروف صحیح۔ الف، واو، ای جو ہے یہ اعراب کا کام کرتے ہیں۔ نشیب و فراز، اتار چڑھاؤ جو الفاظ میں پایا جاتا ہے، انہی 3 حرفوں کا کمال ہے۔ حروف تہجی کو پھر 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا: الف، واو، ای، اور یہ حروف حروف علت کہلاتے ہیں۔ اگر کوئی یہ پوچھے حروف علت کتنے ہیں تو آپ کو بتانا پڑے گا کہ حروف علت 3 ہیں: الف، واو، ای۔ حمزہ سے اردو کا کوئی لفظ شروع نہیں ہوتا ہے، اسی لیے ماہر لسانیات حمزہ کو تعداد، حروف کی تعداد سے خارج کرتے ہیں۔ یہاں پر میں نے آپ کے سامنے بورڈ پر بے ترتیب حروف تہجی لکھے ہیں۔ عزیز طلباء و طالبات، ذرا آپ لوگ اپنی بیاض اور قلم لے کر ان کو سمجھ کر لکھیے۔ پہلی لائن ہم پڑھ دیتے ہیں، وقتی کمی ہے۔ جیم، دال، طاء، عین، فے، کاف، ہے، الف، ٹے، جیم، ڈال، لام، واو، کاف، زے، قاف، فے، چیم، ضاء، نون، ای۔ عزیز طلباء و طالبات، یہاں پر ایک بات اہم میں بتا دیتا ہوں آپ کو کہ بعض حروف اردو میں ایسے بھی ہیں جن کو ملا کر لکھا نہیں جاتا۔ کان کھول کر سن لیجئے، خوب خیال رکھیں اور اس کو گانٹھ میں باندھ لیں۔ پھر ایک مرتبہ ذرا غور کر لیجئے۔ آپ نے اچھی طرح سیکھ لیا ہے تو میں آگے بڑھتا ہوں۔ پیارے بچوں، ابھی ہم نے ایسے حروف کو سیکھا جن کے بعد کوئی دوسرے حروف آتے ہیں تو انہیں ملا کر نہیں لکھا جاتا ہے۔ میں یہاں پر ایک ایکٹیویٹی آپ کو دے رہا ہوں، عملی کام۔ پرچہ اٹھائیے، ہر تصویر کو یہاں پر الف، دال، ڈال، ذال، رے، ڑے، زے، یہ، واو، حمزہ، سین، نون، ہے، میم، ای ہیں۔ ان حروف کو استعمال کرتے ہوئے یہاں پر 6 تصاویر دی گئی ہیں، ان کے نام لکھیے۔
اور لکھنے کے بعد اس عملی کام کو اپنے والدین اور اساتذہ کو دکھانا ہے۔ لفظ کو قواعد کی زبان میں کیا کہیں گے؟ کلمہ کہیں گے۔ کیا کہیں گے؟ کلمہ کہیں گے۔ لفظ، کلمہ، موضوع، ورڈ، یہ تمام سیم لفظ ہیں، ان کے الگ الگ نام سے پکارا جاتا ہے۔ آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ کلمے کی دو قسمیں ہیں اور وہ یہ ہیں کلمہ محمل۔ کلمے کی تعریف کیا ہے؟ اگر کوئی آپ سے یہ پوچھے، سوال کرے، پیارے بچوں بتاؤ کلمے کی تعریف کیا ہے، تو آپ ان کو بتائیں گے کلمہ ایک ایسا لفظ ہے جس کے کچھ نہ کچھ معنی ہوں، جیسے مسجد، نماز، اٹھا بیٹھا۔ محمل لفظ کی تعریف کیجئے۔ اگر کوئی آپ سے سوال کرے، آپ بھی بیاض میں لکھ لیجئے، محمل لفظ کی تعریف کیجئے۔ کھانا وانا، پانی وانی، اسکول وسکول، اس میں دوسرا جو سرخ رنگ میں لفظ لکھا گیا ہے، اگرچہ کہ زبان میں استعمال ہوتا ہے، اس کے کوئی معنی نہیں پائے جاتے۔ وانا کے کیا معنی؟ کچھ بھی نہیں ہے، لیکن استعمال میں آتا ہے۔ تو اگر صرف وانا ہم پڑھیں، وانی ہم پڑھیں، اسکول ہم پڑھیں، تو بات ہمارے سمجھ میں یہ آتی ہے کہ اس کے کوئی معنی نہیں ہیں۔ پیارے بچوں، معلوم ہوا کہ جو باتیں ہمارے منہ سے نکلتی ہیں انہیں الفاظ کہا جاتا ہے۔ لفظ کی جمع الفاظ ہیں۔ ان کی دو قسمیں ہم نے پڑھی، ابھی سیکھی، کلمہ اور محمل۔ ہمیں بتائیے کہ الفاظ کیسے بنتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے، حروف تہجی کے جوڑنے سے الفاظ بنتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ ہم آگے بڑھیں گے۔ یہاں دیکھیے عزیز طلباء و طالبات، بامعنی لفظ کی تین قسمیں ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اسم، حروف، فعل۔ اسم کہتے ہیں نام کو۔ مثال کے طور پر میں یہاں پر محمد کفایت اللہ میرا نام ہے، تو یہ اسم خاص ہے۔ اسی طرح میرے پاس ایک موبائل ہے، یہ ایم آئی فون ہے، ایم آئی، تو ہم اسے، یہ بھی اسم خاص ہوگا، کیونکہ ہر ایک موبائل فون بولے تو اسم عام، ایم آئی موبائل فون بولے تو اسم خاص ہوگا، اس لیے کہ کسی خاص کمپنی کا فون ہے۔ بنگلور اسم خاص، کیونکہ ہر ایک شہر کا نام بنگلور نہیں ہے، تو بنگلور ایک خاص جگہ کا نام ہے، اس لیے وہ اسم خاص ہوا۔ عزیز طلباء و طالبات، کسی شخص، چیز یا جگہ کے نام کو اسم کہا جاتا ہے، اور اگر خاص نام ہے تو اسے ہم اسم خاص کہیں گے۔ اگر عام ہے، ایک ہی نام سب کے لیے کہا جاتا ہے، تو اسے ہم کیا کہیں گے؟ قوت الاسلام ہائی اسکول۔ قوت الاسلام ہائی اسکول اس میں خاص ہے، لیکن اس میں جو سیکنڈ ورڈ ہے اسکول، وہ ورڈ، وہ لفظ، وہ کلمہ جو ہے اس میں عام ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، یہاں پر ایک ایکٹیویٹی دی گئی ہے، پہلے اس سرخی کو پڑھیے۔ ان تصاویر میں اسم عام اور اسم خاص کو پہچان کر اسم عام اور اسم خاص کی الگ الگ فہرست تیار کیجئے۔ یہ ایک عملی کام ہے جو آج میں آپ کو دے رہا ہوں۔ اس میں بہت سارے تصاویر ہیں، اس میں سے آپ کو پہچاننا ہے کہ یہ تصویر اسم خاص میں آتی ہے یا اسم عام میں آتی ہے۔ بہت آسان ترکیب ہے کہ تصویر کو دیکھیے۔ میں ایک مثال یہاں پر آپ کو پیش کر دیتا ہوں۔ پھول یہاں پر دیا گیا ہے، اگر آپ اس کو پھول لکھیں گے تو اس میں عام ہو جائے گا، اور اگر آپ گلاب کا پھول لکھیں گے تو وہ اس میں خاص میں شمار ہوگا۔ فہرست بنانا ہے اور اس میں نام لکھنا ہے، 1 2 3 جتنے آپ اسم بنائیں گے اتنے نام وہاں پر لکھیں گے۔ تو اسی کے ساتھ یہ ایک ہماری یہ عملی کام یہاں پر ختم ہوتا ہے۔ حروف، ایسے الفاظ ہمارے زبان میں استعمال ہوتے ہیں جن کے کوئی معنی نہیں ہوتے،
اگر الگ سے پڑھا جائے جیسے اور نے پر، لیکن جب یہ دوسرے الفاظ کے ساتھ ملتے ہیں تو معنی دیتے ہیں اور بات سمجھ میں آتی ہے. تو ایسے الفاظ جو اسم یا جملوں کو جوڑنے میں مدد کرتے ہیں انہیں ہم حروف کہیں گے. جیسے اور نے پر، اور بھی ہے، میں یہاں صرف 3 مثالیں پیش کی ہیں. تیسری چیز ہے فعل. ایسے الفاظ جن سے کسی کام کا کرنا یا ہونا ظاہر ہو اس کو ہم فعل کہیں گے، اس میں زمانہ پایا جاتا ہے. یہاں پر 2-3 مثالیں میں نے پیش کی ہیں. عشرت روتی ہے، ایسا جملہ جس کے اندر زمانہ پایا جائے تو اسے ہم فعل کہیں گے. ذیشان ہنستا ہے، سعدیہ کھیلتی ہے. پورے جو جملے 3 جملے آپ کے سامنے اسکرین پر موجود ہیں، ان کو ہم کیا کہیں گے؟ فعل کہیں گے. عزیز طلباء و طالبات، ابھی تک ہم نے جو سیکھا ہے اسے آپ گھر جا کر لکھیں گے اور پریکٹس کریں گے. مشق آدمی کو مکمل بناتی ہے. پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ. تو پیارے بچوں، ابھی تک حروف تہجی، سادہ حروف، مخلوط حروف، اسم، فعل اور اسم، حروف اور فعل، ان چیزوں کو آپ گھر جا کر لکھیں گے، پریکٹس کریں گے، ان کلموں کو، ان الفاظ کو سیکھیں گے. ایسے بچے جو یہاں پر موجود ہیں جو اچھی طرح پڑھنا لکھنا جانتے ہیں، میں ان سے مخاطب ہوں. عزیز طلباء و طالبات، یہ اسکرین پر جو کچھ آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ اسکرین پر 2 حرفی الفاظ لکھے گئے ہیں. مطلب صرف 2 حروف کو ملا کر یہ ایک لفظ بنایا گیا ہے. بہت آسان ہے پڑھنے کے لیے. کمزور طلباء ان کو ذرا دیکھیں. میں 1-2 لائن پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو معلوم ہو. رب سے ڈر کر چل، رے بے رب، سینیے سے ڈال رے ڈر، کاف رے کر چیم لام چل. رب سے ڈر کر چل، سب کی سن. لکھیے آپ لوگ. پیارے بچوں، میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ بورڈ پر دیکھ کر لکھیں اور پریکٹس کریں. بابو آیا، رو کر مت جا، سب سے مل کر آ، جو دے وہ لے کر آ، 100 تک گن، جب جب جو ہونا ہے، سو تب تب ہوتا ہے. یہاں پر دیکھیے، ڈور ڈال دیا، میں نے لکھا ہے ڈور ڈال دیا. سیب میٹھا ہوتا ہے، جان ہے تو جہاں ہے. ذات پات مت دیکھ، ذات پات مت دیکھ. بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ دیکھ، نیک لوگ اچھے ہوتے ہیں. الفاظ لکھتے وقت آپ ایک بہت بھیانک غلطی کرتے ہیں. عزیز طلباء و طالبات، عام طور پر ہم جو حروف لکھتے ہیں وہ نیچے اوپر ہو جاتے ہیں، چاہے وہ جملے میں آئیں یا الگ سے لکھیں. میں آپ کو ایک عام قاعدہ یا اصول بتا دیتا ہوں اردو کا، جو آپ ہمیشہ غلطی کرتے رہتے ہیں. دیکھیے میں یہاں لکھ رہا ہوں، سین شین صوا زواد عین غین قاف لام نون. جتنے بھی یہاں پر حروف لکھے گئے ہیں ان کو آپ لکھیں گے تو اسی طرح شکل بنے گی. تمام کو یکساں لکھنا چاہیے. سین ہے، آپ دیکھ رہے ہیں، دیکھیے، اور اسی کو میں نے 7 بنا دیا تو یہ 7 بن گیا، اور اسی کو میں نے اوپر کھینچ دیا تو یہ لام ہو گیا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ ایک اس کے جو نیچے کی جو شکل ہے، یہاں پر جو شکل ہے، یہ کاف لام بن گیا. اسی طرح یہاں نون نقطہ ڈال دیا تو نون بن گیا. ساری شکلوں کی ساری شکلیں ایک جیسی ہیں.
اور اسی لیے آپ جب بھی لکھتے ہیں تو اسی طرح آپ کو لکھنا چاہیے. ایک چھوٹا ایک بڑا الگ الگ نمونے کے آپ لکھیں گے تو خوش خط نہیں رہے گا. پیارے بچوں، اردو املا کسے کہتے ہیں میں ابھی بتاتا ہوں. کسی زبان کی تحریر، صورت یا بناوٹ کو اس زبان کا رسم الخط کہتے ہیں، اور اس زبان کے الفاظ کو صحیح حروفوں اور اس کے ٹھیک بناوٹ کے ساتھ لکھنے کو ہی املا کہا جاتا ہے. کسی بھی زبان کو سیکھنے کے لیے 3 باتیں لازمی ہیں: پڑھنا، پڑھی ہوئی عبارت کو سمجھنا، سمجھ کر عبارت کو دوبارہ اپنے طور پر لکھنا یا زبانی پیش کرنا. یہ اہم باتیں ہیں جو ہائی اسکول کے طالب علم کو آ جانا چاہیے. کسی بھی لفظ کو اہل قلم کے مانے ہوئے طریقے کے مطابق صحیح حروفوں، کسی بھی لفظ کو اہل زبان کے مانے ہوئے طریقے کے مطابق صحیح حروفوں کے ساتھ لکھا گیا ہے تو اس کو صحیح املا کہا جائے گا. اگر اس طرح نہیں لکھا گیا تو ہم اسے غلط املا کہیں گے. عام طور پر ہمیں کیا مشکل پیش آتی ہے میں یہاں پیش کر رہا ہوں. الف عین میں ہم غلطی کرتے ہیں، ذال زے ضاد زوئے، اس میں بھی ہم فرق کر لیتے ہیں. اوپر میں نے بتا دیا. اسی طرح ذال زے ضاد زوئے، سین سے سواد، تے توئے، نون اور نون غنہ. اگر طلبہ شروع ہی میں ان تمام حرفوں کو الفاظ سازی کے وقت درست استعمال کرنا سیکھ جائیں تو طلباء سے املے کی غلطیاں بہت کم ہوتی ہیں اور امتحان میں اچھے نشانات مل سکتے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ یہاں چند مثالیں پیش کر رہا ہوں. دیکھیے: ایثار، آثار، انتظار، اذان، اعلان، امتحان، اطمینان، احسان، اعتدال، اعمال، اصول، احترام، انعام، انتظام. یہ جتنے حروف آپ کو نظر آ رہے ہیں الف سے لکھے جاتے ہیں. بولتے وقت زبان سے بھی صحیح بولنا، لکھتے وقت بھی املا صحیح ہونا ہے. تعویض، تعطیل چھٹی کو بولتے ہیں. تعلیم، تعاون، تفسیر، تشریح، تسبیح، تصدیق. میں آگے بڑھتا ہوں. یہ الفاظ تو سے شروع ہوتے ہیں، تیسے نہیں. طبیب، تیش، تما، طلوع، طلائی، طلاق، طلاق، طرف، ترس. اور اسی طرح یہ سارے الفاظ ہے سے شروع ہوتے ہیں. اور یہاں پر میں نے زے، زال، زے، زواد اور زے سے شروع ہونے والے الفاظ کو بتا دیا ہے. غور سے دیکھیں. پہلے میں نے جو مثال دی ہے وہ زال کی ہے، ذات، ذائقہ، ذکر. اور اس کے بعد جو مثال دی ہے زے سے زر، زبان، زن، زیور، زہر، زمزم. اور چوتھی جو مثالیں پیش کی گئی اس میں زواد سے ضمانت، ضامن، ضلع، ضرورت، ضرور، ضد. اور پھر ایک مرتبہ دہراتا ہوں، زواد سے ضمانت، ضامن، ضلع، ضرورت، ضرور، ضد. اور اسی طرح زوئے سے شروع ہونے والے الفاظ اردو میں یہ ہیں جو عام طور پر استعمال ہوتے ہیں. کتاب میں دیکھ کر میں نے اس کو تلاش کر کے لکھا ہے: ظاہر، ظلم، ظہر، ظلمت، ظرافت، ظہور. عزیز طلباء و طالبات، ایک اور عملی کام ہم یہاں پر کرتے ہیں. ان 2 الفاظ میں استعمال کیے گئے حروف کی مدد سے نئے 20 الفاظ بنائیے. پھر ایک مرتبہ بتا دیتا ہوں. یہاں پر محکمہ تعلیمات، میم ہے، کاف، میم ہے، حمزہ، تے، عین، لام، ای، میم، الف، تے، اتنے حروف استعمال کیے گئے ہیں. ایک مرکب لفظ ہے محکمہ تعلیمات، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ. تو ان محکمہ تعلیمات کا جو مرکب لفظ ہم نے استعمال کیا ہے، اس میں جتنے حروف آئے ہیں ان حروف کو الگ الگ کیجئے. کرنے کے بعد آپ الگ الگ یہاں پر میں سمجھتا ہوں 30 سے زیادہ الفاظ بنائے جا سکتے ہیں. یہاں پر ایک مثال ہم نے پیش کی ہے الف،
काफ मीम हाकिम है भी वहाँ मौजूद है, अलिफ भी मौजूद है, काफ भी मौजूद है, मीम भी मौजूद है। सिर्फ शर्त यह है कि आप इन्हीं हुरूफ को इस्तेमाल करके अलग अलग अल्फाज बनाएं। कम से कम 20 हो, ज़्यादा से ज़्यादा 30, मिनिमम 20 अल्फाज बनाइए। इस अमली काम का नाम अल्फाज साजी है। इससे आपको एक जिद्दत, एक नया ख़्याल जहन में आएगा, उसकी मदद से आप नए अल्फाज बना सकते हैं। एक अच्छा अमली काम है, मैं समझता हूँ कि आप इसमें कामयाबी हासिल करेंगे। प्यारे बच्चों, यहाँ पर एक अहम उसूल उर्दू का ज़ुबान का मैं बता देना चाहता हूँ। उर्दू ज़ुबान में ख़ै और अलिफ़ के दरमियान में वाव आता है तो उर्दू का क़ायदा ये है कि वो वाव पढ़ा नहीं जाता है मगर लिखा जाएगा। जैसे ख्वाब, ख्वाजा, ख्वाहिश, खामखा, खांचा। यहाँ एक शेर के ज़रिए से मैंने समझाने की कोशिश की है। जो ख्वाबों में देखा है सच कर दिखा दे, जो ख्वाबों में देखा है सच कर दिखा दे, फसाने को मेरे हकीकत बना दे। शायर खुदा से मुखातिब है, कहता है मैंने जो ख्वाबों में देखा है सच कर दिखा दे। यहाँ पर ख़ै वो अलिफ बे वाव नून गुन्ना लिखा गया है। अगर कोई लड़का ख्वाबों पढ़ता है तो गलती करता है, इसीलिए मैंने यहाँ पर मिसाल दी है। जो ख्वाबों में देखा है सच कर लिखा जाएगा, वो पढ़ा नहीं जाएगा। इसी तरह तलफ़्फ़ुज़ की गलतियों में हम आम तौर पर ये गलती करते हैं। सर को सिर बोलते हैं, चराग़ को चिराग़ बोलते हैं, ये तलफ़्फ़ुज़ की गलती है। इसी तरह अस्सलामु अलैकुम लिखते वक्त आम तौर पर ये गलती होती है कि आप लाम छोड़ देते हैं, इस्लाम अलैकुम, तो इस्लाम हो जाएगा। अस्सलाम अलैकुम जो लिखा उसका इमला गलत हो जाएगा। तो इसका बात का ख़ास ख्याल रखिए, इम्तिहान में इससे आपके निशानात काटे जा सकते हैं। मुल्ला नसीरुद्दीन का एक लतीफ़ा आपको सुनाकर जैसे कि वादा था बात ख़त्म करता हूँ। एक बार मुल्ला नसीरुद्दीन ने अपनी छोटी बेटी को बुलाकर ज़ोर से थप्पड़ मार दी। बेगम गरम हुई, क्यों थप्पड़ मारी बेटी को आपने, उसने क्या बिगाड़ा? नहीं, गिलास से एक पानी मंगवाना था बेगम साहिबा, तोड़ डाली तो क्या होता, अगर तोड़ देती तब मारते आप। तो मुल्ला नसरुद्दीन गोया हुए बोले, तोड़ने के बाद जान से मार देंगे भी तो गिलास वापस नहीं मिलता, इसलिए मैंने पहले ही थप्पड़ रसीद कर दी। आप अभी सिखाए गए सारे नुकात के मश्क कीजिए और अपने उस्ताद किफ़ायत को रुख़्सत की इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ.